لیجا اسے دیوانہ نہیں دانا کہنا چاہیے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس نے خود پر دیوانگی کا ایک خول سا چڑھا رکھا ہے۔ وہ دانش مندی میں اچھے بھلے ہوش مندوں کو مات دے دیتا ہے۔ ہم نے اس کی بہت نگرانی کی ہے مگر کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جس پر گرفت کی جا سکے۔ ایک وزیر نے خلیفہ ہارون رشید کو جواب دیا، ہمیں خبر ملی ہے کہ اس نے عوام کو اپنا گرویدہ بنا رکھا ہے۔ لوگ اپنی مشکلیں لے کر اس کے پاس جاتے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید نے ناگواری سے کہا، آپ نے بجا فرمایا ذل سبحانی، یہ حقیقت ہے وہ لوگوں کے کام آتا ہے اور بڑے عجیب انداز میں ان کی مشکلیں حل کرتا ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں بغداد کے سوداگر کا قصہ بیان کروں جس کی مشکل بہلول نے آسان کی ہے۔ دوسرے مشیر نے گفتگو میں حصہ لیا۔ اجازت ہے، ہارون نے اجازت دی۔ اس بات کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا بغداد کا ایک شریف سوداگر عجیب مشکل میں گرفتار ہو گیا تھا۔ وہ بہت کم منافع پر مال بیچتا ہے، اس لیے شہر میں ہر دل عزیز ہے۔ اس کا ایک کاروباری رقیب جو یہودی ہے اس سے حسد کرتا تھا اور موقع کی طاق میں تھا کہ سوداگر کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ وہ شہر میں سود پر پیسہ چلاتا تھا۔ کچھ مدت گزری، اس شریف سوداگر کو روپے کی ضرورت پڑی۔ اس نے یہودی سے قرض مانگا۔ وہ روپیہ دینے پر تیار تو ہو گیا لیکن اس نے ایک نرالی شرط رکھی کہ اگر سوداگر وقت مقررہ پر اس کا قرض ادا نہ کر سکا تو وہ اس کے بدلے میں اس کے جسم کے جس حصے سے چاہے گا ایک سیر گوشت کاٹ لے گا۔ سوداگر مجبور تھا، اس کی عزت پر بنی تھی، اس نے مجبوراً شرط مان لی اور پکی دستاویز لکھ کر یہودی کے حوالے کر دی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ سوداگر وقت مقررہ پر قرض ادا نہیں کر سکا تو یہودی نے فوراً عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا کیونکہ اس کے پاس سوداگر کے ہاتھ کی لکھی ہوئی دستاویز موجود تھی۔ اس لیے قاضی کو فیصلہ یہودی کے حق میں ہی دینا تھا مگر وہ آج کل پر ٹالتا رہا کیونکہ اسے معلوم تھا یہودی سوداگر کا سخت ترین دشمن ہے۔ وہ اس کا ایسا عضو کاٹنا چاہتا ہے جو اس کی موت کا باعث بن جائے۔ یہودی ہر روز قاضی سے حکم جاری کرنے کا تقاضا کرنے لگا۔ قاضی کے پاس بھی سوداگر کے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہیں تھی۔ لوگ بھی اس کے حال پر کڑھتے تھے۔ کسی نے بہلول سے بھی یہ قصہ جا کر کہا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنی گودڑی اٹھا کر کندھے پر ڈال لی اور قاضی کی عدالت میں جا پہنچا۔ قاضی سے بولا، قاضی جی کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں انسانیت کے ناطے اس سوداگر کی وکالت کروں؟ قاضی نے اسے اجازت دے دی تو وہ اپنا عصا کھٹکھٹاتا آگے بڑھا اور بڑے اطمینان سے سوداگر اور یہودی کے درمیان جا بیٹھا اور سوداگر سے بولا، بھائی سوداگر کیا تو نے اس کو دستاویز لکھ کر دی ہے کہ اگر تو قرض ادا نہ کر سکے تو اسے اختیار ہے کہ یہ تیرے جسم کا ایک سیر گوشت جس جگہ سے چاہے اتار لے؟ مجھے اس سے انکار نہیں ہے، وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولا۔ پھر بہلول یہودی کی طرف متوجہ ہوا، کیوں بھائی کیا یہی دستاویز لکھی گئی ہے کہ تم اس کے جسم سے ایک سیر گوشت جہاں سے چاہو گے کاٹ لو گے؟ بالکل یہی اقرار ہوا، میرے پاس دستاویز موجود ہے، یہودی نے بڑے فخر سے بتایا۔ تو پھر ٹھیک ہے بھائی، تمہیں پورا حق حاصل ہے کہ تم سوداگر کے جسم سے ایک سیر گوشت کاٹ لو، جہاں سے جی چاہے کاٹو، لیکن اتنا خیال رکھنا کہ شرط صرف گوشت کی ہے، وہ بھی پورا ایک سیر، نہ کم نہ زیادہ، اور خون کا ایک قطرہ نہ نکلے۔ اگر تم نے ایک سیر سے کم یا زیادہ کاٹا یا سوداگر کا خون ضائع ہوا تو تمہیں اقدام قتل کی سزا ملے گی۔ بہلول نے بہت مزے سے کہا۔ یہودی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ لوگ عش عش کر اٹھے اور قاضی نے حکم دیا کہ یہودی کو صرف رقم ادا کر دی جائے۔ بہت خوب، ہارون نے توصیفی انداز میں کہا، بہت دور کی کوڑی لایا بہلول۔ ناظرین کرام، آپ کو اگر یہ واقعہ اچھا لگا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک کا بٹن دبا دیجئے